تے ہے بڑی اونچی گل سی تو میں کیوں لگاؤں میں تو زمانے کو دسنا چاہیا ہے کہ زمانے والے میرے یار کے قدمہ کی دھول کے برابر نہیں بادشاہاں کے تاج نہیں ہو سکتے بادشاہاں کے سروں کے تاج میرے یار کے قدمہ کے نال ٹکر والے فقیر سریا کے برابر نہیں ہو سکتے آؤ میں دسنا چاہتا ہوں میرے یار کی عظمت کی ہے میرے یار کا شان کی ہے میرے یار کا مرتبہ کا مقام کی ہے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى رب نے فرمایا اے یار دیا عظمت وچوں اے بھی عظمت ہے میرے یار دی کہ رات کا تھوڑا جہا حصہ سی تے میں سجن نوں بول بلایا کہ اینا قریب کیتا کہ تو کمانا تو نہیں کرتا فاصلہ رہ گیا میں سوچی پہ گیا رب دیا سونے محبوبہ تیریاں راتاں وچوں ایک رات کا تھوڑا جہا حصہ اس فضیلت والا ہے کہ تو رب دے اینا قریب ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى تو کمانا تو نہیں کرتا فاصلہ رہ گیا ہے کوئی کم اس کم کو پارا ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ من میں جواب آیا اور میرے منن ماریا اے میرے دل کے راتاں وچوں رات دا تھوڑا جہا حصہ ہے میرا پورا کار رسالت ایک پاسے حسین تے حسن دی محبت ایک پاسے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک دے گھرانے کی کیا شان ہے نبی پاک دے گھرانے کا کیا مقام ہے اللہ اکبر اور جنہ دے نام جنتی دیکھو نا تسی یہ کہہ رہی ہو کسی سپین والے کا نام کسی نے اپنے بچے کا رکھا ہے بولو نا البرٹو رونالڈو مارڈینو یہ جگہ دی نام کیوں جتھے رہنی ہیں اتھوں دے نام آئی لائٹ روم ٹورس رومنڈو جیسا دیس ویسا بھیس قربان جاوا ایک ابھی جنم پرچی ہے کتھے کبو سبحان اللہ انہا شہزادیاں دی جنم پرچی ہے کتھے الحسن والحسین اسمان من علی الجنہ میرے کریم کا نمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسن تے حسین تے جنتی نامہ بچوں ڈولا زمین تیرے نام آسمانی کبو مل کے سبحان اللہ پیدا زمین تے ہو رہے جنم پرچیاں کتھے کٹیاں ہویا ہے جنتاں دے وچ اللہ اکبر حمدہ کثیرا اینا شہزادیاں دی عظمت اینا شہزادیاں دا شان کسی دی عقل وچ نہیں آ سکدا پہلو تو مینوں اے دسو کائنات دے وچ کوئی ایک فرد واحد بڑے علم و فضل والا بڑے کمال والا کبھی یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں محمد کی ذات نو پورا سمجھ گیا کوئی ایک بندہ جس کا دعویٰ ہوئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پورا جان لیا منو پتہ ہے وہ کی سان میرے کریم پیغمبر نے ایک بوہتے آپ ہی بند کیتا حضور نے دروازہ آپ ہی بند کیتا ہے کریم پیغمبر ارشاد فرماندے نے اے ابو بکر صدیق لم یعرفنی حقیقت غیر ربی میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا میں خاص جگہ پہ تمہیں کرنا بڑی توجہ سرکار نے فرمایا میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا
حقیقت نو رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پھر نبی دی اس شان دا اظہار ایک شان دا اظہار ہے فاطمہ الزہرا نبی کریم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے کریم نے فرمایا حسن میرے بچوں ہے میرے کریم نے فرمایا علی میرے بچوں ہے میں علی بچوں ہاں میرے کریم نے فرمایا حسین منی وعلا من الحسین کوئی نبی دی حقیقت نو جانتا نہیں کیوں نبوت کا دروازہ اور نبی نے لوگوں کی عقل سے اونچا کرا دیا خود نبی نے لوگوں کی عقل سے معرفت نبوت محمدی کو اونچا کرا دیا تسی سمجھ نہیں سکتے حضور نے فرمایا میں کیوں تسی جان ہی نہیں سکتے تسی جان ہی نہیں سکتے تسی جان ہی نہیں سکتے یہ مراد ہے صرف صدیق نہیں جانتا عمر نہیں جانتا عثمان نہیں جانتا علی نہیں جانتا کون ہے جس حقیقت کو جانتا ہے فرمایا سامنے بیٹھے صحابہ اس کو مخاطب مراد تسی ہی نہیں میری حقیقت نو آدم ہی نہیں جانتا بولو بولو کہ سبحان اللہ میری حقیقت نو آدم بھی نہیں جانتے نوح بھی نہیں جانتے ابراہیم بھی نہیں جانتے اسماعیل و اسحاق بھی نہیں جانتے موسیٰ و عیسیٰ بھی میری حقیقت نو نہیں جانتے یہ سمجھ لو کہ صرف نبی ہی میری حقیقت نو نہیں جانتے آؤ فرشتیاں کا سردار جبریل یہ بھی محمد کی شان نہیں جانتا مرتبہ نہیں جانتا مقام نہیں جانتا جبریل بھی کما سکو ہو معرفت شان محمدی کا علم نہیں فرمایا میری شان لو یا میں جاننا یا خدا جانتا ہے تسی نہیں جانتے تسی نہیں جانتے کہ جو نبی کی شان میں تو نہیں جانتے کہ وہ کی شان اسی کے میں جان سکتے ہیں جدے وہ نبی خود کہہ رہا ہے یہ میرے بچوں ہے میں تیرے بات سمجھ ہے کیا شان ہے فرمایا حسن میرا تے میں حسن حسین میرا تے میں بولو بولو حسین میرا تے میں حسین امینی حسین امینی حسین مجھ سے ہیں لوگ منو ایڈی سمجھ لیں سیدھی بات قول پیغمبر ہو اور ناقص عقل اس قول کی تہ تک پہنچ جائے خود اس کی حقیقت میں کوئی نہیں جانتا اس صاحب حقیقت کی کئی ہوئی گل کی حقیقت میں کیا جائے کوئی اگر کہیں گا بھی پتہ ہے اس گل کا کوئی میں نہیں بنتا یہ آپ ہی جانتا کائنات وچ کوئی اس شان نو جاندا بولو بولو کوئی بھی اس شان نو جاندا پھر بولو کوئی بھی اس مرتبے نو جاندا حسین منی حسین منی کوئی مینوں سمجھ نہیں آئی حسین منی کی الفاظ نے کیا حقیقت پورا میں بول دیں دو لوگ چار گھنٹے بول دیں اسے لفظ سے بول دیں حسین منی جو اللہ نے دیتے ہیں انہوں نے کیا تو کلام کرتے ہیں بولتے لیکن میری بات ہو تھی کوئی نبی کی حقیقت نہیں جانتا کہ جی کی حقیقت بھی جانتے ہوتی کئی ہوئی گال کی حقیقت کیویں تو جان سکتا ہے کوئی اس پیغمبر کی کئی ہوئی گال بھی حقیقت بھی نہیں جانتا اس معرفت تک بھی نہیں پہنچ سکتا حضرت علی ہوتا ذرا توجہ فرماؤ فرمایا حسین منی حسین
منی یہ کی مطلب ہے؟ فرمایا جی یہ نہیں آکھیا یہ آسانی آکھیا تو سبحان اللہ یار نہیں آکھیا حسین منی تے اعلان ساڈا بھی ہے منی والا کہو سبحان اللہ بڑے ٹھنڈے ہو تسی کہو سبحان اللہ ذکر کرنا عبادت ہے وہ انہاں دا نام لینا عبادت ہے وہ حالے تک تانوں میں جو لوبے رباب سمجھایا مت جائے بدل میں سوال کھانے میں میرا پیغام نہیں پہنچیا ایک پاسے پورا کار رسالت کیا اسے ہم کیا جا رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ابھی کیا دیکھئے کہ میں تجھ سے اس پر کچھ اجر طلب نہیں کرتا مگر میرے قریبیوں سے محبت اور مودت رکھو محبت اور مودت رکھو اجر کالا منگنے رسول حکم کے پیچھے خدا کا سونے تو کیا میں تواڈے کو ایسا سینہ نہیں کیا مانگنا دادا یہ بھی تواڈے تک رسالت کا پیغام دیتا میرا سینہ نہیں اجر مانگنا پیا کہ اے پہ مانگنا کہ میں نے ایس کارے رسالت کے بدلے میں تواڈے کو چاہیے میرے رسول حسین کا بیعت کرو میری فاطمہ الزہرا کی عمر تیرے بچے میرے علی کا پیار تیرے بچے کو پورا کار رسالت ایک پاس پورا کار رسالت ایک پاس او دا صلہ اجر مزدوری ایک پاس اس کا اجر صلہ مزدوری ایک پاس ہن اے دیکھو اس منصب دی شایا میں شان رب کائنات نے کیا مرتبہ رکھیا ہے کیا مقام رکھیا ہے کیا شان رکھیا ہے فرمایا میرے مصطفیٰ حسین منی حسین منی حسین میرے بچو مولا تیرا پیغمبر معرفت ابتدا بھی معرفت انتہا بھی حقیقت کی ابتدا بھی حقیقت کی انتہا بھی شریعت کی ابتدا بھی شریعت کی انتہا بھی پروردگار سمجھ میں نہیں آیا اے جملہ حسین منی حسین میرے بچو یا اللہ ذرا گل سمجھا کے صحیح اے منی ہے کی ہے فرمایا حالے تک سمجھ نہیں آئی معراج دی رات سی میرا محمد کریم میرے والے آ رہا سی میں رب اعلان کیا کرنا سا یا احمد ادر منی یا احمد ادر منی یا محمد ادر منی یا احمد ادر منی یا محمد ادر منی یا خیر البریہ فرمایا اے قرب دیا کلانے تو چلے زمین پہ لے کے اس قرب نہیں سمجھ سکتا اس قرب دی امتحان نہیں جان سکتا کہ تینوں ایک ہی پتہ لگ سکتا ہے کہ احمد منی احمد منی احمد منی میرے محمد کی شان ہے کہ اس قرب نے تو زمین پہ بیٹھا نہیں سمجھ سکتا کہ حسین کے محمد کے قرب کو کیسے سمجھ سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت واہ 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 کیا شان ہے کیا شان ہے اللہ اکبر اچھا بھی ایک گل کا سو ہے کوئی کسی علاقے کا سردار ہو جگیردار ہو مالک ہوئے وہ دی مرضی تو بغیر ہوتے جو رہ سکتا ہے بولو بولو حالے بھی جواب اولی بھی دستے مسئلہ بڑا اچھا ہے کوئی کسی علاقے کا سردار ہوئے وہ دی مرضی تو بغیر کوئی اندی علاقے میں رہ سکتا ہے اگر تجربہ کرنا تو جاؤ جگیرداری نظام چھو اگر دیکھنے پریکٹیکلی تو جاؤ جتے
سرداروں کا نظام ہے انہوں کی مرضی تو بغیر اتنے کوئی صاحب نہیں رہ سکتا کوئی اپنی مرضی کر سکتا نہیں اللہ اکبر دنیا دے آرزی سردار انہاں کا اختیار ماننا کہ جدے بارے وچ میرے کریم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سبحان اللہ مصطفیٰ نے فرمایا میرا یہ حسن یہ بڑا خاص حسن والا ہے میرا یہ حسین یہ بڑے خاص حسن والا ہے وہ مینوں حسن تو یاد آ گیا ہر ویلے دعا منگتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ نہیں آج تسی ٹھنڈے میرا بولن کے دل کرتے پر تواڈا سنن دے نہیں اکے آئے لگدا تھکے آئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ سبحان اللہ فی الآخرہ فی الآخرہ حسنہ حسنہ کا کی معنی میں پوچھیا جی مولوی صاحب حسنہ کا کی معنی انہاں آکھیا نیکی یہ مطلب ہے دنیا کے رب کو نیکی پیا منگنا اللہ نیکی نہیں دیتا اللہ بھی ٹھنڈا ہے نانا بہت ٹھنڈا ہے اللہ نیکی نہیں دیتا دنیا سے اللہ نیکی کا بدلہ دیتا ہے اللہ دنیا ہوتے نیکی نہیں دیتا نیکی کا بدلہ دیتا ہے بھئی دلیل کی رب کا قرآن من چاہ کہ حسن اللہ فرمان ہے جیڑا میرے کو ایک نیکی لے کے آئے ایک حسنہ لے کے آئے ایک حسنہ لے کے آئے من چاہ بالحسنہ فَلَهُ عَشْرٌ صَالِحًا رب فرماتا ہے میں اس حسنہ کا فیض 10 گنا بتا دینا لے کے کی جانا رب کو نیکی لے کے کی جانا رب کو حسنہ ہن رب کو حسنہ پڑھنا ہے تو مولوی صاحب آتے ہیں کوئی اللہ کو حسنہ منگو طرفہ تماچا ہے نیکی منگو یا اللہ نیکی دے کدی کسے دعا کیتی ہو پورا مجمع بیٹھا ہے جس بچے نو دعا دے شوہر اس تو لے کے ایک بڑھے بابے تک کدی کسے کیا یا اللہ میں نیکی دے بولو کی عقیدہ یا اللہ نیکی دا اجر دے ایک پھر آکھیا یا اللہ میں نو دنیا وچ حسنہ دے سبحان اللہ یہ معنی کی ہے سبحان اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ تو حالے تک سمجھ نہیں آئی حسنہ مادہ حسن دا سبحان اللہ حسنہ مادہ حسین دا سبحان اللہ یہ مانگتے ہو کہ یا اللہ دنیا میں بھی حسن حسین عطا کر سبحان اللہ اگر یہ بات کسی اور کی زبان سے سنی ہے تو خاموش رہ اگر تیرے پردہ سماعت پر یہ آواز پہلی مرتبہ اس انداز میں ٹکرا رہی ہے تو کہنا سبحان اللہ یہ دنیا میں بھی منو حسن دے دنیا میں بھی حسین دے آخرت میں بھی حسن دے آخرت میں بھی حسین دے کیوں دنیا میں کیوں منگنے پیا ایس نہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اے تیرے دل میں نہیں کہ نمازاں ہوں دے قرآن پڑھیا ضائع روزے رکھے ضائع حج کیتا ضائع کعبے میں دعا ضائع ہر عمل تیرا ضائع ہو رہے گا کہ کامیابی جانا کا پیار دے مجھے بس آگے مینوں نہیں پتا میں نیک نہیں آباد اپنے من وچ میں تواڈے سارے نوں پیڑ کہ تواڈے وچ مینوں نہیں پتا کتنے اللہ دے ولی بیٹھے ہوئے ٹھیک ہو گیا اور تانوں آپس دے وچ ایک دوجے دی نیکیاں دا نہیں پتا سنو 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 میرے سونے لگے نے یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانی آلے کیا سبحان اللہ مٹھا نہیں 5-4 مہینے ہوندے نے سال دے وچ جڑے پٹھے رہن والے نے
اے تے او پیارے نام نے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے نعرے مارے ہوئے ہزارہ صحابہ کا مجمع میرے نبی نے ہاتھ پھاڑ دیا کرو یار سبحان اللہ مجھے نہیں پتا میریاں کوئی نیکیاں ہے لیکن میں کتنا کو بات دوں ہر بندہ اپنے آپ کو یہی سمجھ اور دوجے واسطے مسلمان اچھا گمان رکھتے کوئی پتہ نہیں کیڑا کنا کو اللہ کی بارگاہ وچ مقبول ہے لیکن کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان میں تاروں کے برابر ہیں سبحان اللہ سبحان ہے نا میں بتانا چاہتا ہوں اہل بیت کی عظمت کیا ہے اہل بیت کی شان کیا ہے ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے توجہ حوام سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ لیتے ہوئے ہیں رات کے لمحات ہیں سرے نبوت گودے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سرے نبوت عائشہ کی گود میں ہے رات کے لمحات ہیں اچانک ام المومنین عائشہ صدیقہ نے آسمان کی طرف دیکھا جب آسمان کی طرف دیکھا تو پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں میرا نبی آخر میرا نبی تھا ان کا نبی نہیں تھا اگر ان کا نبی ہوتا تو جواب دیتا عائشہ مجھے تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے لیکن میرا نبی تھا کہا ہاں عائشہ میں جانتا ہوں آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں جو نبی آسمان پر موجود تاروں کی نیکی تاروں کی تعداد جانتا ہے جس کی نگاہ سے کروڑ میل دور آسمان پر موجود تارے نہا نہیں پوشیدہ نہیں سبحان اللہ آج ٹھنڈے ہو گئے جس کی نگاہ سے آسمان پر موجود جو بھی سمجھاتا ہوں جس کی نگاہ سے آسمان پر موجود تارا چھپا ہوا نہیں ایک بات بتاؤ ہم جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو تارے کون سے نظر آتے ہیں کہ جتنا ہمیں نگاہ سے آسمان نظر آتا ہے اتنے تارے نظر آتے ہیں لیکن دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اگر یہاں زمین پر ہو تو یہاں کا آسمان یہاں پر اور اگر تم یہاں زمین پر ہو یہ پاکستان ہے پاکستان کے پیروں تھلے رہو امریکہ یہاں پر ہو تو یہاں سے دیکھو گے تارے اوپر والے نظر آئیں زمین کہتے ہیں وہ ہے اگر یہاں پر ہو تو ادھر کا آسمان نظر آئے اگر یہاں پر ہو تو بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں نیچے کا آسمان اب عائشہ کہاں پر ہے زمین کے ایک حصے پر ہے نگاہ چلائی ایسے آسمان نظر آئے 180 درجے کا آسمان پورا نظر آیا لیکن وہ پورا نہیں ہے وہ آدھا ہے اگر نیچے جا کے دیکھیں پھر دائرہ بنتا ہے کیا مطلب ہے کہ ایک آسمان وہ تھا جو نگاہ میں تھا دوسرا
سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ حضور سارے آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں میرے دل کے چمکنے والے تاروں، آسمان کے تاروں کی بات کر رہا ہوں، جو محمد آسمان پر موجود تاروں کو جانتا ہے، وہ کلاس والے میں بیٹھے اپنے پیاروں کو توجہ جتنے بارے کندری نے کیا سوال تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ عائشہ تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ وہ سمجھتے چلے جاؤ کیا؟ عائشہ تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ فرمایا میں اپنا عقیدہ آنے والے اپنے بیٹوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنا عقیدہ آنے والے بیٹوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ماں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد ہر شے جانتا ہے، اب جو ماں کا حلالی بیٹا ہوگا وہ بھی یہی عقیدہ رکھے گا۔ سمجھ آئے بات؟ فرمایا میرا یہ عقیدہ ہے، جس کی میرے ساتھ روحانی نسبت ہے اس کا بھی یہی عقیدہ ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ تاروں کے برابر نیکیوں کی کسی کی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ آقا اس کی ہے، دل میں خیال ہوگا میرے ابا کی زمینیں دیا کیونکہ گھر بار مصطفیٰ کے رسالے کہیے نا سبحان اللہ، آپ نے اپنی جان تک دے چکے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ بیٹا سامنے آتا ہے تو تلوار کے ساتھ سر طرف کر دیتے، ہر شے قربان کی ہے، میرے پاس سے بڑھ کر کس کی بیٹیاں ہوگی؟ یہ گمان تھا دل میں، اور اسی گمان کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کیا تھا کہ بتائیے اتنی بیٹیاں کسی کی ہے، لیکن جواب دربار رسالت آپ سے کیا آیا؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا عائشہ اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ کیوں کہیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، برکت کری ان کا ذکر بھی ضروری ہے نا۔ عمر کے بغیر بھی تو ہماری عمر نہیں نا گزرتی، اور جملہ میرا غور کرو یار، کہو نا سبحان اللہ، عمر کے بغیر تو ہماری عمر بھی نہیں گزرتی۔ حضرات جی وقار توجہ فرمائیے، حضرات جی وقار توجہ فرمائیے، پوچھے اتنی نیکیاں نبی نے فرمایا میں جانتا ہوں، یا رسول اللہ کس کی ہے؟ ارشاد فرمایا اتنی نیکیاں عمر کی ہے۔ دل میں خیال ہونا، وہ جو گھر سے آدھا لے کے آئے، وہ جو گھر سے آدھا سامان لے کے آئے اس کی اتنی نیکیاں۔ میرا باپ وہ تھا جو پوری گھر کی ہر مکان لے کے آتا تھا۔ میرے ابا کدھر گئے؟ توجہ توجہ، سیدنا محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دل کے قدر کیا نہ ہوئے، کیا فرمایا عائشہ شاید تمہارے دل میں تمہارے باپ ابو بکر صدیق کی بابت سوال آ رہا ہے، عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ صدیق اکبر کی رات کی کار والی ایک نیکی، ایک طرف تیرے باپ کی کار والی ایک نیکی، ایک طرف عمر کی ساری نیکیاں، ایک طرف اب سمجھیے شان صدیق اکبر کیا ہے اور شان عمر فاروق کیا ہے۔ حضرت جبریل امین مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم سے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ
بڑی شان ہے. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بتاؤ عمر کی کتنی شان ہے. جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ اگر 950 سال عمر کی جناب نوح کی تبلیغ والی عمر مجھے ملے اور اس ساری 950 سال کی عمر میں سیدنا عمر کی شان بیان کرتا رہوں. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ 950 سال ختم ہو جائیں گے. سبحان جبریل تاریخ عمر میں بولے تھی لیکن عمر کی شان ختم نہیں ہوگی. یہ ہے عمر. ارے عمر کی ساری تاریخ و عظمت و شان و دیکھیا ایک طرف اور سیدنا صدیق اکبر کی کار والی رات کی ایک نیکی ایک طرف. میں پوچھنا چاہتا ہوں کار کی وہ ایک نیکی کیا تھی کیا تھی کیا تھی. سنو وہ ایک نیکی یہی تھی کہ آنکھیں صدیق اکبر کی تھی اور چہرہ حسنین کے نام وہ ایک نیکی کیا تھی. کہنے کا روزہ نہیں ہوتا. عمر کی ساری عمر کی نیکیاں. اچھا آپ ادھر بیٹھے ہیں میں بھی ادھر بیٹھا ہوں. مجھے کیا معلوم رانا صاحب اس وقت دل میں کیا پڑھ رہے ہیں. وہ ساری افتخار صاحب بھی ماشاء اللہ بیٹھے ہیں پتہ نہیں دل میں کیا پڑھ رہے ہیں. میرے محترم حاجی صاحب بیٹھے ہوئے پتہ نہیں دل میں کیا پڑھ رہے ہیں. کوئی کسی کی نیکی سے آگاہ اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلے لمحے میں کیا کرنے والا ہوں. برا کرنے والا ہوں اچھا کرنے والا ہوں. نبی کی نگاہ میں وسعت کا بھی پتہ نہیں چلا. عمر میں کون سی نیکیاں حضور کے سامنے ہی کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا کوئی گھر میں کی کوئی بازار میں کی کوئی سوتے وقت کی کوئی اٹھتے وقت کی کوئی پسے مصطفیٰ کی تھی کوئی بپیش مصطفیٰ کی تھی. لیکن میرا نبی عمر کی ساری نیکیوں کو عمر تو زندہ تھے. عمر تو زندہ تھے. میرا نبی عمر کی آئندہ عمر میں ہونے والی نیکیاں نکال کے دے رہا ہوں. قدر کیجیے کہیے سبحان اللہ. میرا نبی سب کی نیکیاں ساری کی ساری جانتا تھا جانتا ہے جانتا رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہوا کیا ہوا یہ کہ علی کا اور عمر کا بیٹا کھیل رہے. مدینے کی گلی ہے نا اللہ اکبر حمد کثیرہ. اچانک امام حسن کی زبان اطہر سے نکلا وہ عبداللہ ابن عمر تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. آپ نے حق ادا نہیں کیا ابھی تک خاموش ہے بابا جی. سبحان اللہ کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے تب کہتے ہیں نہیں. جب کسی کی عظمت کی بات کی ہے پھر کہتے ہیں حسن مولا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. بیٹا تھا وہ بڑا دل میں آیا میرا باپ اس وقت
وہ وقت کے خلیفہ تو تو نے کہہ رہے ہمارے غلام گئے مسند خلافت پر حضور خلافت سر انجام دے رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق کہا بابا باقی کام بعد میں کیجیے، پہلے یہ بات سنی، بڑا برننگ ایشو ہے، اہم مسئلہ ہے. بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کیا باپ یہ معاملہ نہیں ہو گیا. علی کے بیٹے حسن نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہیں. عمر فاروق کہنے لگے بتا کس نے کہا ہے؟ حسن نے. وہ بتا تو نے خود سنا ہے. اب بیٹا بڑا خوش کہ ابا گواہی مانگ رہا ہے، ابھی بات خوش کرے گا. ہاں ہاں ابا میں نے 2 سالوں سے سنا ہے حسن نے آپ کو اور ہم سب کو اپنا غلام کہا ہے. وہ بیٹا پھیر لیا کہ ہم سے بتا، سوچ سمجھ کے بتا. فاطمہ کو زہرا سے لکھتے ذکر نے کہا ہے، جناب علی کے نور نظر نے کہا ہے، جی بابا یہ حسن نے کہا ہے. فرمایا دوڑ کے جاؤ، کاغذ لے جاؤ، قلم لے جاؤ اور حسن کو دے کے کہو کہ بابے علوم نبوت کے دروازے کے بیٹے ذرا لکھ دے کہ میں بھی تیرا غلام ہوں، میری یار بھی تیری غلام ہے. لکھوانے والا دوڑ کے گیا، لکھوا کے لایا. اب عبداللہ ابن عمر حیرت زدہ ہے اور بڑی پریشانی سے سوچ رہا ہے کہ میں تو شکایت لے کے آیا تھا لیکن یہاں مسئلہ الٹ ہو گیا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ لکھوا کے لایا. عمر نے پکڑ کے چوم کے ماتھے پہ لگایا اور کہنے لگے لوگوں سن لو، ایک دن موت کا وقت آئے گا، جس دن میں دنیا سے جاؤں تو ایک کام ضرور کرنا ہے. غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا ہے. کیوں کہ میں قبر میں جاؤں گا تو فرشتے پوچھیں گے عمر کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں حسن و حسین کی محبت کا قربان سنیے جس کی یہ شان ہو. چھبیس ذوالحج تاریخ شہادت ہے. میری تحقیق کے مطابق نٹ پہ کہتے ہیں کہ محرم یہ ہوا سی بات جو ہے وہ ہے. 26 ذوالحج شہادت سیدنا عمر فاروق، یہ وہ عمر ہے اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر. عمر تیری اتنی نیکیاں ہیں بس نیکیوں کے مان کرتا نا، کہتا کافی ہے. شان کیا ہے؟ میرے قریب نے ارشاد فرمایا لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا. جس کی شان یہ ہے کہ جس کی نبی کے بعد اشرائے نبوت عمر ہماری تو پہلے سے اتنی فضیلت ہے، تم تو اشرا میں شامل ہو، حامل جنت ہو، تمہیں کیا پریشانی یہ رکے لینے کی؟ بتایا ابھی تک سمجھ نہیں آئی. میری تو نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہیں. اور یہاں تو خود محمد
نگاہ میں وہ منظر ہے کہ یہ گھرانہ ہی وہ ہے جہاں ان کی عظمت کی بات ہو واہ واہ کی جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا جس کا میں مولا، وہ بغیر سائن تو کوئی نہیں تھا، جس کا میں مولا اس کا، بولو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو سب سے پہلے واہ کس نے کی تھی؟ معلوم ہے، معلوم ہے واہ واہ کرنا کس کی سنت ہے جانتے ہو؟ ذکر اہل بیت اطہار پر عظمت شان رفعت اہل بیت اطہار پر واہ واہ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ نہیں جانتے؟ سب سے پہلے عمر کھڑے ہوئے سبحان اللہ، تو بڑی ذکر علی کی محفلیں ہوتی ہیں، ذکر حسن و حسین کی محفلیں ہوتی ہیں۔ آج تو سارا زمانہ کہتا ہے بھائی واہ 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 واہ، اس مجلس میں ہزاروں صحابہ سامنے ہیں، مصطفیٰ نے ید اللہ سے ید اللہ کا ہاتھ بلند کیا۔ کیا بولوں آپ کے سامنے؟ ید اللہ سے ید اللہ کا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ عمر بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ مصطفیٰ نے کہا اس کا میں بولا اس کا علی مولا، اس کے بعد عمر بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ عمر نے کہا واہ 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 واہ، سونا زمانے میں تیرے جیسا نہیں کوئی نہیں، سب کا جسے تم نے ولی بنایا ہے وہ ولی جیسا وہ ولی ہے جس کی عظمت و شان ذہنوں میں نہیں آ سکتی، اور یہ وہ عمر ہے جو اس زمانے کا غلام ہے، غلام ہے۔ نیکیاں اتنی ہیں، مان نہیں ہے، مان کس بات پر ہے؟ اس بات پر مان ہے کہ میں غلام ہاں علی کا، میرا رہنما علی ہے۔ علی کے بچے جنت کے سردار نے سردار کا عدل کر گیا اور دنیا میں شکیل بنا دیا، شکیل کے حساب کے رہنے والے کو پوچھ ان کی مرضی کو بغیر تعمیر نہیں ہے لگا کہ میں ہنا دوں ایرے ایرے دا سردار کے جنت حسن حسین نے جا سکنا جنت سے جان دیتے جائے گا۔ کیا سبحان علم راضی کر، علم دے نام لے، علم دے لنگر پکا، علم دے ذکر کر کے خوش ہو، علم دے نام دیا میں فرش گیا۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اور دنیا میں سسٹم دیر کھایا تھا جنت میں ہونا یہ تھے انہاں دی مرضی کو بغیر پتا بھی نہیں ہو گیا نا اس جنت میرے لال سردار